السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ 63(1)(p) کے تحت مختلف قانون دان اور وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تاڑر، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں۔ مختلف قانون دانوں کی مختلف آراء ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں یہ عمران خان کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہوتے رہے، اور پھر جب یہ ڈیسیژن آیا ہے تو یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اس ڈیسیژن کے اگینسٹ۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی پوچھتے ہیں عمران خان صاحب کی نااہلی کتنے سال کی ہے، کیا عمران خان صاحب اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے کلائنٹ نااہل ہو گئے، وہ اور نواز شریف برابر ہو گئے، یہ کہا جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ ایک تو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ برابر ہو گئے۔ نواز شریف جس بات پہ نااہل ہو گئے تھے وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں کمیشن بنایا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، ایسے پراپرٹی ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک اسپیشل بات بتاؤں۔ وہ جس بیسس پہ نااہل ہوئے تھے، تو دنیا کے 350 جرنلسٹ تھے، وہ 80 ممالک سے اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ جو ڈاکومنٹس ہم لے رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ جنون ہے اور اصلی ہے۔ وہ ڈاکومنٹس کے بیس پہ جو رپورٹیں آئی ہیں، اور اس میں ڈاکومنٹس ایسے تھے کہ اس میں سب نے کہا کہ یہ پراپرٹیز اویلیبل ہے، اور اس کی کہاں سے یہ بنائی گئی ہے، یہ پراپرٹی جائیداد ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ان کو کہ آپ بیان نہیں کر سکے، آپ کے سارے جتنے بھی قطری لیٹر لے کے آئے تھے وہ انف نہیں ہے، لہٰذا ہم کمیشن بناتے آپ دے دیں۔ تو وہ تو ایک اور تھا، ہمارا تو فقط اس طرح ہے بس دیکھا جائے میاں صاحب پر بھی تو یہی کیس تھا نا، صادق اور امین نہیں رہے۔ اب عمران خان صاحب بھی صادق اور امین نہیں رہے، تو آگے جا کر کورٹ سے ریلیف تو نہیں مل سکے گا اس کیس میں؟ نہیں، دیکھیں، میاں صاحب کو سپریم کورٹ نے کہا چونکہ آپ نے نہیں کیا، آپ صادق اور امین نہیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ ہوا۔ اس میں اسپیکر صاحب نے جو ریفرنس بھیجا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ 2018-19 میں جو توشہ خانے سے 4 تحائف لیے گئے، وہ اپنے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ اور لائبلٹی میں ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، لہٰذا اس پہ یہ آمین اور صادق نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن نے اس کوسچن کو ٹچ ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ کنسیڈر ہی کر رہے تھے یہ، اور انہوں نے ہماری بات مانی ہے کہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انسٹیڈ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ میں ڈیفیشنسی ہے، اور ڈیفیشنسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے کمیشن نے کہا کہ ہم اس پہ آپ کو نااہل کر دیتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جو ہم کہتے ہیں سراسر غلط ہے۔ برسٹر صاحب، ایگزیکٹلی یہ توشہ خانہ کا ریفرنس جو بھیجا تھا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے، کیا ریفرنس بھیجا تھا اور عمران خان نے کتنے کا خرد برد کیا تھا؟ سر دیکھیں، یہ جو ریفرنس آیا نا، میں آپ کو کیونکہ میں نے اس کے سارے ڈاکومنٹس دیکھے تھے، خان صاحب سے میری میٹنگ ہوئی ہے، سارا میں نے اس کے جو اکاؤنٹنٹ ہے، جو خان صاحب کے زمانہ قدیم سے سارے یہ ان کے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے، ان سے میں نے جنون اصلی ڈاکومنٹ سارے فائل کیے تھے۔ ویسے ان کا نام کیا ہے؟ کچھ زرداری صاحب کی طرح آگے پیچھے نہ ہو جائے، جیسے ان کے اکاؤنٹنٹ بھی کچھ نہ کچھ چلے؟ نہیں، عثمان نام ہے، بڑا سب کچھ کلیئر تھا، میں نے خود تسلی کی تھی۔ میں دیکھیں، میرا LLB لندن سے بیرسٹر ہوں، پر میرا ٹیکسیشن واشنگٹن اسکول آف لا سے میں نے ٹیکسیشن میں LLM کیا ہے۔ سو آئی نیو آل دا ڈاکومنٹس کہ کون سے ڈاکومنٹ ہے، میں نے منگوائے۔ جو اسپیکر نے ریفرنس بھیجا ہے، اسپیکر کے پاس جو ریفرنس آیا وہ یہ تھا کہ 2018-19 میں 4 تحائف کی ڈیٹیل چاہیے، یہ صرف ان کا کیس تھا۔ 2019-20 اور 20 اور 21 کے جو ڈیٹیل ہے وہ سرے سے اسپیکر نے دیے نہیں، وہ ہم نے خود سبمٹ کر لیے تھے۔ جو 2018-19 کی 4 تحائف بھی، جس کا تفصیل جا رہا ہے کہ جو 10 کروڑ کی گڑی ہے، 10 کروڑ کی گڑی ہے، وہ 10 کروڑ کی گڑی کی ایک اسسٹ ویلیو تھی، جس کو لینے کے لیے 20% اماؤنٹ چاہیے تھی، وہ اماؤنٹ لے لی۔ خان صاحب نے جب اس کو سیل کیا تو اس سیل کی جو پروسیڈز آئی ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں آئے، اور وہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئرڈ ہے۔ بیرسٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں، جو الیکشن کمیشن نے ڈیسیژن دیا، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے وکلا ہمیں سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے، عمران خان صاحب کو پھر انہوں نے اس وجہ سے نااہل کیا ہے۔ میں ایک بات پہ مجھے تعجب ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ایز اے لا اسٹوڈنٹ، ٹھیک، بڑے سارا عرصہ ہو گیا ان کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے، اور ان کو ایز اے کانسٹیٹیوشنل باڈی یہ میری توقع ہی نہیں تھی کہ یہ اس طرف جائیں گے۔ انہوں نے اپنی پروسیڈنگز کے دوران سنگل کوسچن ہم سے نہیں کیا کہ ہمیں اس بات پہ سیٹسفائی کرو۔ جو ریکارڈ ہم نے سبمٹ کر دیا تھا، ہمارے ریکارڈ پہ جو رسپونڈنٹ تھے 5-6 MNA، نہ 6 MNA نے، نہ اسپیکر نے،
نہ کسی اور نے کوئی اعتراض کیا کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے اور پورا نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمیں کس چیز پہ سیٹسفائی نہیں کر سکے. انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ یہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے. الگ الگ قسم کی چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے عمران خان صاحب، 5 سال کے لیے ہو گئے. یہ 61P ہے کیا؟ کتنے عرصے کے لیے عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی؟ دیکھیں 63(2) میں ریفرنس آتا ہے اور 63(2) میں جو ریفرنس آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی کویسچنس ہو ود رسپیکٹ ٹو آرٹیکل 63(1). 63(1) میں 16 قسم کی ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر ہے. اس میں سے یہ جو 63(1)P ہے یہ آخری ہے. 63(1)P اس میں یہ ذکر ہے کہ جو بندہ فار دا ٹائم بینگ ڈسکوالیفائڈ ہے اس کو بھی 63 میں ہم ختم کر سکتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا 61P ہے یہ سپیریئر ہائی کورٹ میں جاتا ہے، چلا گیا ہے، آپ نے پٹیشن بھی تیار کر لی ہے 129 پیجز کی، اور کیا کیا لکھا ہے اس میں؟ 1-2 دن میں اتنے بڑے کیا کیا آپ نے لکھ لیے؟ میں نے دیکھے اس پہ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ رپلائی میں نے فائل کیا تھا الیکشن کمیشن میں. اس رپلائی کے سارے ڈاکومنٹس میں نے منگوائے تھے. عمران خان صاحب کا جو پرسنل اکاؤنٹنٹ ہے اس سے میں نے سارے ڈاکومنٹس منگوائے. میں نے جتنے بھی ٹیکس ریٹرن ہم نے خود فائل کیے تھے ان کی کاپیاں منگوائی. جو چالان جس کے پیسے ہم نے جمع کیے تھے وہ ساری کاپیاں منگوائی. میں نے اس کا سیکوینس بنا کے گفٹ وائز ایئر وائز بنا کر لیا. پھر میں نے اس کے ساتھ جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ لائبلٹی فائل کی وہ میں نے بنوا لیے. پھر اس الیکشن کمیشن میں پاری ڈپیٹیشن کر کے خان صاحب نے اپروو کر لیا اور میں نے اس پٹیشن کو فائل کر دیا تھا. اب جو رپلائی ہم نے فائل کیا ہم نے یہ کیا کہ اگر الیکشن کمیشن ٹرائیبیونل ہے، ایک ممبر سائن نہیں کرتا اور وہ وہاں موجود نہیں ہے تو آپ نے آرڈر کیسے اناؤنس کیا؟ نمبر 2، آپ نے اگر آرڈر کیا تو جب ہیئرنگ ہوئی نہ کسی نے ریجائنڈر فائل کیا نہ کسی نے آبجیکشن کیا. آپ نے اسٹیٹ بینک اور ڈاکومنٹ سے آپ نے یہ ڈاکومنٹس کہاں سے منگوا لیے؟ آپ نے ہمیں نوٹس کر دیتے، ہمیں کنفرنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ میرے پاس ہے، اس کی آپ جواب دے دیں. آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا. واٹ ایور یو ڈیڈ وہ انسائڈ دا ڈور آپ نے خود کر لیا. دوسری بات ہے سب سے بڑی کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ خود سیکشن 137 میں فیصلہ کرے کہ آپ ڈسکوالیفائڈ ہے. اس میں یہ لکھا ہوا رولز کے مطابق کہ اگر الیکشن کمیشن سمجھے کہ اس میں ڈسکرپنسیز ہے یا کنسیلمنٹ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن کمپلیننٹ بن کے سیشن جج کے پاس بھیجے گا کہ اس کو دے کے اگر وہ کنوکٹ کرتا ہے واپس آتا ہے. پھر سیکشن 232 میں اگر وہ کنوکشن ایسا ہے کہ واقعی میں نے ان پرپس کیا، فار انسٹنس غلطی بھی ہو سکتی ہے، کم اماؤنٹ بھی ہو، اگر میں نے کچھ زیادہ کیا پھر الیکشن کمیشن ایکشن لے سکتا ہے. ویسے یہ جو توشہ خانہ کے ریفرنس بنا ہے کہ عمران خان صاحب نے طوائف بیچے بھی ہیں، عمران خان صاحب کے پاس پیسے کہاں سے آئے انہوں نے الیکشن کمیشن میں شو نہیں کیا ہے. ویسے دیکھا جائے یہ ویری امبیرسمنٹ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ایک وزیر اعظم کو جو تحفہ دیتا ہے دوسرے ملک کا سربراہ اور ہمارا وزیر اعظم جا کے بھیج دیتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس کی. ایک پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس نے پیسے جمع کرائے تھے، کم جمع کرائے تھے؟ یہ کوسچن ہی نہیں تھا. اگر کوسچن ہوتا تو اسپیکر اور جو ایم این اے ہمارے اپوننٹ تھے وہ اس کا جواب وہ آبجیکشن لے لیتے. کسی ایم این اے نے اور اسپیکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیسے جمع نہیں ہوئے تھے یا یہ کہ پیسے کم جمع ہوئے، تو اس کا تو کوسچن نہیں. البتہ یہ بات ہے کہ جی جو کوئی باہر ملک تحفہ دیتا ہے اور لے لے، دیکھیں اس میں ایک میں آپ کو کہوں ذاتی جو لا بنا ہے اس لا کے مطابق کوئی بھی پاکستان کا جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کے پاس جو بھی تحفہ آئے گا وہ توشہ خانہ میں ہی جائے گا. لیکن رولز میں لکھے ہیں لیٹس سپوز میرے پاس گھڑی پڑی ہے تو گھڑی توشہ خانے میں پڑے کیا کرے گی؟ اس لیے انہوں نے یہ لکھا کہ اگر وہ گھڑی وہاں پڑی ہے اس کے ویلیو اسس کر کے جو ریسیپینٹ ہوگا وہ لے سکتا ہے. آپ نے اس ڈیسیژن میں لکھا ہے یا آپ نے جو جوابی تحریر میں لکھا ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں بیچ کے بنی گالہ کی روڈ بنوائی ہے، ایسی کچھ بات ہے آپ نے سر؟ نہیں، ہم نے بنی گالہ کے روڈ کا ذکر نہیں کیا. اس کی ایک ریزن ہے کیوں نہیں ذکر کیا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں نے پروسیڈ کہاں خرچ کیے. ذکر اتنا ضروری تھا قانونی طور پہ کہ کیا آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز کے سٹیٹمنٹ میں ان چیزوں کا ذکر کیا. ہم نے سپریم کورٹ کے کیسز کے حوالے دیے کہ خواجہ آصف والے کیس میں اور حنیف عباسی 2 ججمنٹ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر 30 جون میں آپ کے پاس وہ تحفہ رہتا نہیں ہے تو وہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے، لہٰذا ڈکلیریشن ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پروسیڈ ہے تو وہ ڈکلیئر کریں. ہم نے 4 گفٹس لیے وہ آگے بیچے.
اب یہ ذکر ضروری نہیں تھا کہ میں اس کا کرتا کہ میرے پاس توشہ خانہ کے گفٹس موجود ہیں، پیسے آئے اس کا ذکر میں نے کیا ہوا کہ اس اکاؤنٹ میں آئے اور اکاؤنٹ کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا۔ بارسٹر صاحب، جس انویسٹیگیٹو رپورٹر نے یہ سٹوری بریک کیا، رانا ابرار نام ہے، آپ کے ساتھ بھی ٹی وی چینلز پہ بیٹھا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جو میں نے سٹوری بریک کی ہے اس کی 10% بھی عمران خان کو سزا نہیں ہوئی، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل نہیں، بالکل سچ نہیں ہے۔ ابرار صاحب کا صرف وقت ہی کیس یہ تھا کہ ان لوگوں کے نام ڈسکلوز کیے جائیں جنہوں نے تحائف دیے اور سارے وقتوں کے دیے۔ اس نے ایک رائٹ اب ایکسیس ٹو رائٹ ٹو انفارمیشن ایک اپلیکیشن دے دی، وہ ڈسمس ہوئی، وہ کمیشن میں چلا گیا، وہ اپلیکیشن اس کی الاؤ ہو گئی تھی اور اس کی اپلیکیشن آئی تھی 2020 میں، 2020 میں۔ رانا ابرار صاحب کہتے ہیں رانا ابرار صاحب کی اپلیکیشن میں کہہ رہا ہوں 2020 میں آئی اور اس کے اپیل خلاف گورنمنٹ اپیل میں اس لیے چلی گئی کہ سر ہم سے نام نہ ڈسکلوز کرے، کیونکہ نام کیسے ڈسکلوز، اگر آپ کہیں کہ جی ہمیں ایک گڑی ملی ہے اور گڑی ملی ہے سعودی پرنس کی طرف سے یا قطر والے، تو وہ کہتے ہیں باقی نہیں آتے کم زیادہ، تو اس لیے نام نہیں ڈکلیئر کرتے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا، اور یہ کیوں کر ضروری ہے کہ میں کہوں یہ گفٹ مجھے کس نے دیا؟ گفٹ آیا تو ہے نا، گفٹ موجود ہے تو کیا اس کی ضرورت ہے؟ جہاں تک ان توشہ خانہ کے آئٹمز کا تعلق ہے، یہ تو 2018 اور 19 کے تھے، اگست 2018 سے 30 جون 2019 تک اسی کا ایک ریفرنس تھا، تو وہ تو بہت بعد میں آیا تھا۔ پھر پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں اس صحافی کو نوکریوں سے بھی نکلواتی رہی، پھر وہ ہائی کورٹ سے جا کے سٹے لینے کی بھی کوشش کرتی رہی، تو کچھ نہ کچھ تو 19-20 میں تھا نا۔ نہیں دیکھیں، کوئی میرا نہیں خیال کہ توشہ خانہ بیس پہ کبھی کسی نے کسی کو نکالا ہے، یا یہ کہ پی ٹی آئی نے کہا، وہ گورنمنٹ نے کہا، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی obviously پی ٹی آئی کی تھی، لیکن پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو او ایم بنا ہے اس کے مطابق ہمیں بتانا ضروری ہے، البتہ ڈسکلوجر ہم نہیں کرتے کس نے دی۔ اب جو توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے میاں نواز شریف کی پارٹی پہ یا آپ کی سابقہ پارٹی پیپل پارٹی پر، جی، وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اس کے معاملے میں کوئی انویسٹیگیٹ کریں گے چیف الیکشن کمشنر اپنے دور اقتدار میں؟ دیکھیں، یہ تو ثوابدید ہے چیئرمین کا اور سپیکر کا، اور یہ جو لا ہے اس میں یہ ہے کہ عام بندہ نہیں ریفرنس فائل کر سکتا، اور یہ ریفرنس پہ obviously ان کی حکومت ہے تو یہ ریفرنس پہ بیٹھیں گے، لیکن ابھی جو کمیشن نے فیصلہ کر لیا تو یہ تو ہونا چاہیے کہ ان کی بھی ریفرنسز آ جائے۔ اس کا البتہ ایک ذکر ضرور کروں، دیکھو جو لا بنا ہے او ایم، اس او ایم کے حساب سے جو دو چیزیں آپ نہیں رکھ سکتے، وہ نہیں لے سکتے، ایک گاڑی کہیں کوئی بھی وہیکل آ جائے وہ پول میں جانا ہے، اور سیکنڈ انٹیکس آ جائیں وہ پبلک بلڈنگ میں ڈسپلے ہونا، ان دو کے علاوہ ریسیپینٹ ایسٹ رکھ سکتا ہے۔ تو زرداری نواز شریف نے جو لی ہے وہ تو بڑے قیمتی گاڑیاں تھیں اور بڑے لو پرائز پہ لی ہیں، وہ تو غلط ہے، ان پہ تو کرمنل کیسز بنے ہیں، اور یہ بھی ایک اور ڈکلیئر تو کرنے چاہیے تھے۔ ویسے یہ ہم ایڈمٹ بھی اس طرح نہیں کر سکتے، 9 اپریل کو عمران خان جب گئے تو ہاتھ میں ایک ڈائری لے کر گئے، تو پھر کیسے ہم کہہ لیں کہ وہ سب کچھ لے کر گئے؟ یہ تو من گڑت باتیں بھی ہو سکتی ہیں نا۔ لیکن obviously ہمیں ملی ہے، ہم تو یہ نہیں ڈینائی کرتا، انہیں کورٹ میں کہا ہے کیا میرے پاس آئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کیا چیزیں تھی، تسبیح آئی ہے، وال ہینگنگ آئی، کبھی وہ ڈسپلے آئے، فوراً سے ایک ٹرک کا ماڈل آیا، بیت اللہ شریف کا ماڈل آیا، جائے نماز آئے ہیں، چھوٹے کارپٹ آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سیٹ آیا ہے، ویس آئے ہیں یہ جو ٹیبلوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، اور میں نے خود جس دن میں پیش ہوا تو الیکشن کمشنر کو میں نے یہ کہا، اور وہ ڈاکومنٹ بھی میں لے کے آیا کہ یہ ہمارے خلاف جو آپ کے پاس 6 ایمنیز آئے ان کی بھی ایسٹس اینڈ لائبلٹی کے اسٹیٹمنٹ آپ دے لیں کہ انہوں نے کیا ڈٹرمنٹ کیا۔ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب تو تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر پہ، توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، اختیارات کتنے ہیں؟ کیا چیف الیکشن کمشنر یا چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے؟ اتنی اس کی جوریسڈکشن ہے؟ سر جہاں تک تعلق ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کسی ایم این اے کا، پہلے ایسے کیسز ہوتے رہے، جس طرح سپریم کورٹ نے 2010 میں یہ ایک انیشیٹو لے لیا کہ جن لوگوں نے فالس اسٹیٹمنٹیں کی ہے، جن کے سند اور ڈگریاں غلط ہے، جو ڈول نیشنل تھے، ان کو واپس سپریم کورٹ ایک ایشو اٹھا کر کے لے آئے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ یہ کیسز دیکھتے رہے، اور جن کی اسٹیٹمنٹیں فالس تھی ان لوگوں کو سپریم کمیشن نے ڈکلیئر کیا ڈسکوالیفائڈ۔ بعد میں سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلے دی اور سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا، آخری کیس تھا
جس کو ہم کہتے ہیں سلمان کا کیس تھا، شاہ محمود قریشی کا ایک اپوننٹ تھا جس کی عمر 25 سال سے کم تھی، وہ کیس سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ نے اس میں یہ فائنلی ہولڈ کیا کہ الیکشن کمیشن کسی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی بھی رکن اسمبلی کو ڈسکوالیفائی ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ ان کا جورسڈکشن صرف اور صرف الیکشن ہولڈ کرنا ہے اور اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، نہ کہ کینڈیڈیٹ کو۔